اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ آج انشاءاللہ تعالی سیرت النبی کے سیشن میں ہم غزوہ بدر کے کچھ واقعات پڑھیں گے۔ ہم نے سے پہلے جو پیچھے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں سے مشورہ لے کر بدر کے لیے روانگی اختیار کی۔ جب چلنا شروع کیا گیا، بدر کے لیے جانے کا وقت آیا، ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل 313 لوگ تھے جو بدر کی جنگ کے لیے نکلے، اور سواریاں کتنی تھیں؟ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، اور 2 گھوڑے اور 70 اونٹ اور 313 لوگ اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو 3 لوگوں کے حصے میں 1 اونٹ آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر 3 آدمی 1 اونٹ پر سوار ہوتا، یعنی کہ 3 پہلے ایک بیٹھتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تینوں کی باری آتی۔ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی 1 اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، سب کی باری آتی، کچھ ٹائم ایک بیٹھتا، کچھ ٹائم دوسرا، کچھ ٹائم تیسرا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ختم ہوئی تو وہ نیچے اترنے لگے اونٹ سے، تو حضرت ابو لبابہ نے اور حضرت علی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نیچے نہ اتریں، ہم آپ کی جگہ کا سفر چل کر طے کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہو، یعنی کہ تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم اتنا چل کے جاؤ اور پھر بدر میں دشمن کا مقابلہ کرو، اور دوسری بات یہ کہ آخرت میں ثواب کے معاملے میں بے پرواہ ہو جاؤں، یعنی کہ تم چاہتے ہو کہ تم چل کے جاؤ اور تمہیں زیادہ اجر ملے اور مجھے وہ نہ ملے۔ تو یہاں پر ایک بہترین لیڈرشپ ہمیں نظر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ، انہوں نے جو بات کی محبت میں کی، احترام میں کی کہ آپ چلتے رہیں، آپ جو ہے وہ اونٹ سے اتنے نہیں، ہم چل لیں گے آپ کی جگہ۔ اگر آپ اور میں اپنے اوپر یہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر فرض کریں بدر کا موقع ہوتا اور ہم میں سے کسی کو جانا پڑتا، ہم تو پہلے ہی کہہ دیتے نہیں جی دیکھیں سواری کوئی نہیں، جگہ ہی نہیں جاتے جی، ہمارے پاس تو اپنی سواری نہیں ہے، کون اتنا پیدل چل کے جائے گا، اچھا آپ جہاد کرنے بھی جائیں اور چل کے بھی جائیں۔ تو ایمان کا لیول دیکھیں آپ کہ چل کے جا رہے ہیں، سواریاں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے پاس نماز ادا کی اور نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت رقت کے ساتھ دعائیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہم میں سے ہر شخص سو جاتا تھا سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ درخت کے پاس نماز پڑھتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد دعاؤں کے ذریعے بھی کی، حالانکہ پلاننگ بہت اچھی تھی، سب کچھ اچھا تھا، لیکن اللہ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رات کو پرسکون بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں انشاءاللہ ہم والقلم گروپ میں پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اور تمہارے دل کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ انتہائی شدید تھکاوٹ میں ہوتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں میں ذرا فریش ہو لوں، میں ذرا شاور لے لوں۔ غسل کرنا انسان کے جسم کو ایک دم تر و تازہ کر دیتا ہے، پھر غسل کے بعد شاور لینے کے بعد نیند بھی پرسکون آتی ہے۔ تو سفر کی تھکاوٹ تھی، جتنی مرضی بھوک ہو آپ کو، جتنی مرضی آپ ٹینس ہوں، ڈپریس ہوں، آپ جب جا کے شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، ایون کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان انتہائی دکھ اور رنج کے عالم میں ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جا کر واش روم میں شاور کے نیچے کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں، لیکن شاور لینے سے سکون مل جاتا ہے، غسل کرنے سے آپ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ویسے ہی قادر ہے، قادر مطلق ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کا انتظام کیا، بارش سے مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تھکاوٹ دور کی، فوراً سے سو گئے، پرسکون نیند آئی۔ مقابلے میں کیا ہوا کہ بارش نے دشمنوں کو بھی نقصان دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ تھے اونچائی پر، جو ابو جہل کا لشکر تھا وہ تھا اترائی پر۔ ہوا یہ کہ اوپر سے تو بارش کا پانی نیچے آ گیا، وہ لوگ پرسکون سو گئے، اور نیچے ابو جہل کا جو لشکر تھا وہاں کی جو زمین تھی وہاں پانی رک گیا۔ اب پاؤں یہاں رکھ رہے ہیں، گر وہاں رہے ہیں، گرتے پڑتے، نہ اٹھنے کا حال نہ بیٹھنے کا حال۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کیچڑ کی کنڈیشن ہو اور مٹی، اور وہ بھی وہ صحرا والی مٹی، تو وہاں کیا حالات ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں کو اس طرح جمایا۔
پھر کیا ہوا، صبح ہی صبح یعنی کہ جمعے کے دن رمضان 17 رمضان المبارک تھا، سن 2 ہجری، دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اب ذرا یہاں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی تک ہم نے جتنے واقعات بھی اہم پڑھے وہ سارے رمضان المبارک میں پڑھے۔ پہلی وہی رمضان المبارک میں آئی، اس کے بعد ہجرت رمضان المبارک میں ہوئی، اب جنگ بھی رمضان المبارک میں ہو رہی ہے۔ آپ اور میں، ہم تو روزہ رکھ کے گھر کا کام نہیں کر سکتے، ہم روزہ رکھ کے ڈیوٹیز نہیں دے سکتے، ہم تو روزہ رکھ لیتے ہیں اور گھر والوں کہتے ہیں آج مجھے نہ چھیڑنا، آج تو میرا روزہ ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے جتنے بڑے کام لیے وہ روزے کی حالت میں، کیونکہ رمضان المبارک میں ایمان کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ایمان کی طاقت کی وجہ سے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا کام کرنا مشکل نہیں لگتا، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صبح ہی صبح، جو جمعے کی صبح تھی تو 17 رمضان المبارک، تو یہ دن ایسا کہ ایمان کا جوش بڑھ جائے، اور خصوصاً جمعہ ہو تو مسلمان ویسے ہی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ دونوں فوجیں جب آمنے سامنے ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور پھر صفیں درست کروائیں اور خود کروائیں۔ دیکھیں ایک اچھا لیڈر وہی جو خود آگے رہے، آگے رہے گا تو پیچھے والوں میں جوش آئے گا۔ اور یہاں ایک بہت اچھا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں درست کروا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کرنا، جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ یعنی کہ قریب آئیں گے تو تیر چلانا، یہ نہ ہو جوش و خروش میں سارے تیر چلا بیٹھو اور جب ضرورت پڑے تو تیر ہی نہ ہو۔ بہت بہترین پلاننگ کے ساتھ یہ جنگ کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا کہ اگر میرا حکم نہیں آتا تب تک تم نے آگے نہیں بڑھنا، اور صفیں درست کروا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں روایت میں آتا ہے کہ ایک چھڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے نا جو آگے ہوتا اس کو پیچھے کروا دیتے، ہوتا ہے نا جیسے نماز میں صفیں درست کرواتے ہوئے بھی کوئی آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو برابر کروا رہے تھے۔ تو ایک صحابی تھے سواد بن غزیہ، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ تھوڑے ذرا ضعیف تھے، عمر زیادہ تھی اور وہ صف میں تھوڑا سا آگے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھڑی سے تھوڑا سا ٹچ کر کے کہا کہ پیچھے ہو کے کھڑے ہوں، برابر کریں صفیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چھڑی مجھے لگی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کو رحمت کے ساتھ بھیجا ہے، تو میں تو اس کا بدلہ لوں گا۔ صحابہ غصے میں آ گئے، صحابہ بولنا شروع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کروا رہے تھے تو ایسے میں چھڑی کوئی زور سے تو نہیں لگی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ابھی لے لو، جو چاہیے وہ ابھی لے لو، تم بھی یہ لو مجھے چھڑی مار لو۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب آپ نے مجھے چھڑی سے ٹچ کیا تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، میرے پیٹ ننگا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑے کو ہٹا دیا۔ جیسے ہی کپڑے کو ہٹایا تو وہ فوراً سے آگے بڑھے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بوسہ لیا، انہیں کس کی، تو فوراً سے بولے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں، میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ میرے جسم کی جو جلد ہے وہ آپ کی جلد کو چھو جائے، تاکہ جو حصہ آپ کے جسم کو میرا چھوئے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہ سب کچھ محبت میں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پھر انہیں ڈانٹا نہیں، انہیں کچھ کہا نہیں کہ ہاں تم نے ایسا جنگ کا میدان ہے تو تم ایسے کر رہے ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ لیڈر تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے، آپ کراؤڈ میں ہیں، آپ سے کوئی بندہ ایسی کوئی بات کر دیتا ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، لیڈر ایک دم بھڑک جاتے ہیں، اچھا تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات، میں کیا کہہ رہی ہوں، میری بات نہیں سمجھتی۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے معاملے کو ہینڈل کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر میں واپس آ گئے، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے بڑے ہی سوز اور محبت سے دعا کی، اور دعا کے الفاظ کیا تھے، اللہم ان تحلق هذه العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا، اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ خوب تضرع سے خلوص سے دعا کی،
حضرت علی کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن ہم آپ کی پناہ میں آ جاتے. اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب میں سب سے زیادہ سخت جنگ کی. آپ کے علاوہ کوئی دشمن کے قریب نہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کیں، اور دعائیں کرنے کے بعد جب جنگ میں گئے تو اس کے بعد آپ نے واقعی میں ایسی جنگ کی کہ دشمن کے سامنے خود رہے، صحابہ کو پیچھے رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور رکت کی وجہ سے آپ کے کندھوں سے چادر گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی چادر درست کی اور عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس فرما دیجئے. آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا کر لی ہے تو یہ دعا کافی ہے. دوسری طرف ہوا یہ کہ جب جنگ کے لیے نکلنے لگے تھے مکہ سے تو ابو جہل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کعبے کا غلاف پکڑ کر. اب بات کو بہت غور سے سنیے گا. ابو جہل ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ آج فیصلے کا دن ہے، ہم میں سے جو فریق قرابت کو کاٹنے والا ہے تو مجھ سے آج توڑ کر رکھ دے. قرابت کو کیسے کاٹتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا، اگر بیٹا ایمان لایا تو باپ اس کے خلاف ہو گیا، باپ ایمان لایا تو بیٹا خلاف ہو گیا، بیوی ایمان لائی تو شوہر خلاف ہو گیا، شوہر ایمان لایا تو بیوی بچے خلاف ہو گئے، یعنی ہر گھر میں پھوٹ ڈل گئی. تو اس نے کہا کہ جو قرابت کو کاٹنے والا ہے تو اسے توڑ دے، اور اے اللہ ہم میں سے جو فریق، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اور ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج تو اس کی مدد فرما، یعنی کہ حق اور باطل کا فیصلہ کر دے. اسی وجہ سے یوم البدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، فرق کرنے کا دن تھا. ہوا کیا کہ جب جنگ کے لیے آمنے سامنے فوجیں آئیں تو مبازرت ہوئی. اب مبازرت کیا ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ اگر ایک ملک نے دوسرے پہ حملہ کرنا ہے تو راتوں رات بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، بارڈر پہ بم پھینکے جاتے ہیں، ڈرون حملے کیے جاتے ہیں، اور چلو جی دشمن کا ملیا میٹ. اس وقت جنگ کے بھی اصول تھے، قواعد تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو جہل کا لشکر آمنے سامنے تھا تو قریش نے صفیں جب بند گئیں تو قریش نے اپنے 3 لوگ بھیجے، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ. ٹھیک، یہ تینوں آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی کہ آؤ تم میں سے کون آئے گا. اب دیکھیں کون آئے گا، یہاں آواز لگا کے جیسے آپ سمجھ لیں کہ جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے تو پہلے ٹاس کیا جاتا ہے کہ ہاں جی کون آئے گا، کون جیتے گا، کون کھیلے گا، پہلے بیٹنگ کس کی، بالنگ کس کی. پراپر پلاننگ سے اس وقت جنگیں ہوتی تھیں، بتا کے تیاری کے ساتھ ہوتی تھی. اچھا، جب جواب میں انصار کے 3 نوجوان نکلے تو مشرکین نے کہا نہیں، ہم ان سے کیوں لڑائی کریں، انہوں نے تو انصار سے لڑنے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا ہم تو مہاجرین سے لڑیں گے، ہم تو اپنے ان بھائیوں سے لڑیں گے جو ہمارے چچیرے بھائی ہیں، جو ہمارے خون کے رشتے ہیں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے. حضرت حمزہ نے شیبہ کو، حضرت علی نے ولید کو ایک لمحے میں ٹھکانے لگا دیا. البتہ حضرت عبیدہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا مقابلہ ہوا. دونوں نے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے زخمی کیا، لیکن جتنی دیر میں وہ آپس میں لڑ رہے تھے اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے شکار سے فارغ ہو گئے اور وہ عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ کو واپس اٹھا کر اپنی صف میں لے گئے. ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور اس پاؤں کے کٹنے کی وجہ سے 4 یا 5 دن کے بعد، یعنی کہ مدینہ واپس آنے کے بعد صفرا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیں مشرکین کے 3 بڑے سردار قتل ہوئے، غصہ آ گیا ان سے تو اب کنٹرول نہ ہوا اور انہوں نے غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر وہ تو ٹوٹ ہی پڑے. اور جیسے ہم نے پہلے حدیث پڑھی کہ حضرت علی کی حدیث کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن لوگ اللہ کے نبی کی پناہ میں آ جاتے. اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں زیادہ سخت جنگ کی آپ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی دشمن کے زیادہ قریب نہیں تھا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ چڑھ کر جنگ کر رہے تھے. اور ہوا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنگ کر رہے ہیں اور مسلمان اپنی جگہ پر جمے رہے، اپنا دفاع کرتے رہے اور احد احد پکارتے رہے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی
اور آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ یہ جبرائیل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوش انتہائی سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے۔ ذرا کیا ہوتی ہے؟ وہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے نا، جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، مغلیہ دور کی اگر آپ لوگوں نے کوئی چیزیں دیکھی ہیں میوزیم میں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ذرا وہ لوہے کی بنی ہوئی زنجیروں سے بنی ہوئی پورا وہ لباس ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جنگ ہوتی تھی تیر سے تلوار سے، تو وہ آپ کے لیے سیکیورٹی اور سیفٹی کا ایک انتظام کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے اور تلاوت کر رہے تھے آیت سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ گروہ شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکریلی مٹھی مٹی کی لی اور بولا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر وہ مٹی پھینکی تو اللہ کی قدرت کے کوئی مشرک نہ بچا جس کی دونوں آنکھوں اور نتنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ جب آپ نے وہ مٹی پھینکی تھی تو حقیقت میں وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پھینکا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم دے دیا اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو، چڑھ دوڑو، ختم کر دو، اب وقت ایسا ہے کہ اب فیصلہ ہو جائے گا۔ اور مسلمان جو جوش جہاد سے بھرے پڑے تھے چڑھ دوڑے اور ان کے جوش خروش میں مزید تیزی آ گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے درمیان موجود تھے اور آگے بڑھ کر لڑ رہے تھے، لہٰذا صفوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور مشرکین کی گردنیں کٹ کٹ کر گرنے لگیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے ایسے مدد کی کہ مشرکین کی گردنوں پر مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے، تو کسی آدمی کا اگر سر کٹ کر گرتا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا ہے، اگر کسی کا ہاتھ کٹ کر گرتا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ اس ہاتھ کو کس نے کاٹا ہے۔ یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں نے کسی کو تو قتل کر دیا اور کسی کو قید کر لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو جہل کو قتل جو ہے وہ ہوا، اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو جہل نے جو خود دعا کی تھی کہ اللہ فیصلہ کر دے تو اللہ نے فیصلہ کیسے کیا، مسلمانوں کو کیسے کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔